बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या तो एक आज़म सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो बंदा रो पड़ा था, और या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये तारीख में याद रखी जाएगी। शहबाज गिल की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा दिखाने जा रहे हैं। यकीन कीजिए आपके दिल में दर्द और तकलीफ उठेगा। टाटों से पढ़ने वाला गांव का एक शख्स अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, और उसके साथ जो इबरतनाक सलूक किया, आज वो फट पड़ा और ताकतवर हलकों को कहा है कि यार ये जो तुमने रोज रोज की FIR कटवानी है छुपा छुपा कर, मुझे एक ही दफा फांसी लगा दो, और फांसी लगाओ और वहां पर लेकर जाओ जहां पर मेरे घर वालों को मेरी लाश मिल सके। ये तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, फांसी दे दो मुझे, डरते क्यों हो, काम खत्म करो एक दफा मुझे। यकीन कीजिए ऐसी दर्दनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शायद ही कभी देखी होगी। आप जरा देखिए और इस शख्स का दर्द महसूस कीजिए कि किस तरह जालिमों ने इसकी जिंदगी जीरन कर दी है। देखिए जरा। उसकी बेतौकीरी करने की जरूरत किसकी हुई है? मैं तो चलो मिडिल क्लास हूं, मेरी तो आप बार बार करेंगे। मैं तो एक गद्दार आपको मिल गया हूं, मुझे तो आप दो डालेंगे तो दो डालें, लेकिन कम से कम इससे दो फायदे होंगे। एक तो मेरे जैसे किसी और को अमेरिका में बैठे बुखार नहीं होगा, वो दोबारा इधर को नहीं चढ़ेगा। आप लोगों के दो ही काम है, उधर से आईफोन खरीदें 8-7, शैम्पू खरीदें, बॉडी वॉश खरीदें, इधर के लिए और तोहफे खरीदें, बैग बनाएं, इधर हंस के तस्वीरें खिंचवाएं और वापस दफा हो जाएं। इधर हक मत मांगिएगा अपना बराबरी का, क्योंकि आपको आदतें पड़ी हुई हैं वहां की, आपको जुकाम हुआ है वहां का। वहां आपको दी जाती है बराबर की इज्जत। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था अमेरिका का, हालांकि मैं अमेरिका का शहरी नहीं था, मैंने अमेरिका के साथ वफादारी का हल कभी नहीं दिया था, लेकिन वहां मैं खुल के बात करता था, मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था। लेकिन जिस मुल्क में मेरे दादा ने अपना सब कुछ छोड़ के पांव रखा, जिस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया, वहां पर एक दफा नहीं 2 दर्जन गद्दारी के मुकदमा थे मेरे ऊपर। पूछा भी नहीं जा रहा, कोई जालिम पूछ भी नहीं रहा कि शहबाज गिल इनको लड़ लोगे। अब आपने अगर मुझे उम्र कैद या आपने मुझे सजाए मौत देनी, वो तो एक पर्चे में ही दे लोगे, तो 2 जान छुड़ाओ। आपने मुझे सजाए मौत देनी, दे दे, जान छुड़ाएं, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी में सजाए मौत से कम आपसे नहीं लूंगा। देनी है तो अब आपको मुझे सजाए मौत देनी है। मैं अदालत से मांगूंगा कि मुझे सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहूंगा। जो आप मेरे माथे पे लिख रहे हैं, इस्माइल गिल का पोता गद्दार नहीं है इस मुल्क का। आप किस तरह मुझे आपने मारा, मैंने गिला नहीं किया, मैं इतने महीनों से चुप हूं, क्योंकि इधर से उठाऊंगा अपना पेट नंगा होगा। मेरा मुल्क है ना, नहीं बात की मैंने, किसी ने कहा डर गया। आपने देखा जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटे रहे, उन्होंने बाहर आके क्या किया? मैं 16 दिन रहा आपके पास, मैं चुप हो गया। सब्र है हम लोगों में, हम गांव के लोग हैं, हमें बड़ा सब्र है, हम लगे हुए जख्म भी माफ कर देते हैं, बहुत सब्र है। लार्जर गुड के लिए बहुत कुछ करते हैं हम लोग। मुझे पता है मेरे मुल्क को इसका नुकसान होना है। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि बताओ यहां किसको लिखना है। आपको पता है मैंने आज तक अमेरिकन एम्बेसी को खत नहीं लिखा। मेरी बीवी वहां बैठी है, मैंने उसे मना किया, आपने किसी को ईमेल नहीं करनी। यहां किसी को जुकाम हो जाए तो ये हर फॉरेन जो कोई NGOs को लिखते हैं, UN में लिखते हैं, कहां कहां लिखते हैं। मैंने अपनी सारी फैमिली को मना किया कि नहीं लिखना, इंसाफ पाकिस्तान में लेना है, पाकिस्तान को बाहर बदनाम नहीं करना। यह सच है कि मेरे पे तशद्दुद हुआ, मेरे पास तस्वीरें हैं उसकी, लेकिन क्या बाहर जाके नंगा करूं अपने मुल्क को? तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को मना किया कि आपने किसी बैरूनी इदारे को नहीं लिखना, इस मुल्क की तौकीर को नहीं छेड़ना आपने। तो उसका सिला अगर सजाए मौत है तो दे दीजिए, लेकिन ये बार बार मुकदमे ना कीजिए। मिडिल क्लास हूं, तकलीफ होती है। मैंने हराम नहीं कमाया हुआ गवर्नमेंट में, मैंने लोगों को हराम कमा के नहीं दिया हुआ, मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग DC DPO नहीं लगवाए हुए, मैंने हाउसिंग अथॉरिटीज के NOCs नहीं लेके दिए हुए, मैंने ग्रिड स्टेशंस के NOCs नहीं लेके दिए हुए। मुझे तकलीफ होती है इन केसेस को लड़ते हुए,
آپ نے ایک بنایا, اس کے اندر 13 دفعات ہیں, اس میں سزائے موت بھی ہو جائے گی. کروائیں شوق سے, جان چھڑائیں, تاکہ آئندہ کوئی یہ خواب نہ دیکھے, کوئی مڈل کلاس کا شخص نہ دیکھے کہ وہ ایوان میں جا سکتا ہے. میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا. میں معافی مانگتا ہوں کہ میں آپ کے برابر سمجھتا تھا اپنے آپ کو. آپ کاش مجھے شروع میں دھتکار دیتے, آپ مجھے شروع میں میری اوقات بتاتے. سو اس لیے میں دوبارہ آپ کو کہتا ہوں, میرے پہ مقدمات کرنے سامنے کریں, یہ چھپا چھپا کے نہ کریں. میں اتنا طاقتور شخص نہیں ہوں, نہ میرے پاس کوئی اتنا نیٹ ورک ہے پاکستان کے اندر کہ میں آپ کے چھپے ہوئے مقدمات ڈھونڈ لوں گا, کبھی وہاں سے بلوچستان سے. وہ میں نے جہاں پہ میرے پہ مقدمہ کیا میں نے دیکھا ہے وہ 22 گھنٹے کی مسافت ہے. تو اس سے بہتر نہیں آپ ادھر ہی سزائے موت دلوا دیں. میرے گھر والوں کو لاش لینے کی بھی آسانی ہوگی, وہاں سے اس جیل سے کیسے لاش لے کے آئیں گے. تو کچھ تو سوچیں. یا یہ جرم میرا یہ ہے کہ میں مڈل کلاس سے ہوں, آپ نے پھڑکا کے رکھنا ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایون نون لیگ کے کسی بندے کو آج تک میں نے نہیں کہا کہ اسے جیل میں ڈالیں. میں مظفر گڑھ سے نکلا, ہماری حکومت تھی اس شام کو, میں نے کہا میں سب کو معاف کرتا ہوں. آپ کو میری پریس کانفرنس یاد ہوگی, مظفر گڑھ میں مجھے پکڑا گیا تھا, ہماری حکومت بن گئی تھی. میں نے کہا یہاں سے اعلان کرتا ہوں, میری پارٹی کسی نون لیگ والے کو سیاسی مخالفت بیان بازی پہ اندر کرے گی, میں خلاف کھڑا ہوں گا جا کے. ابھی بھی کہتا ہوں, ہمیشہ خلاف کھڑا ہوں گا. ایک طرف کرپشن کرنے والے نواز شریف کے بیٹے کی تصویر لیک ہو گئی تھی, تصویر لیک ہو گئی تھی, کرسی پہ بیٹھے ساتھ ٹیشو پیپر کا ڈبہ بھی تھا, اور میری رات کے 2 بجے تشدد کر کے میرا یہ جبڑا توڑ کے تصویریں کھینچ کے مجھے ہیوملیٹ کرنے کے لیے ریلیز کی گئی, اس لیے کہ میں چودھری نذیر احمد گل کا بیٹا تھا, میں مڈل کلاس تھا, میرا کوئی رولا ڈالنے والا نہیں تھا. میں نے کسی صحافی کو پیٹرول پمپ یا ان کے پلاٹ نہیں دیے ہوئے تھے, میری مافیا نہیں تھی. خیال کریں, کچھ خیال کریں. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے ملک, خیال کریں کچھ. اگر عام آدمی غلطی سے پہنچ جاتا, خیال کریں کچھ. بڑے سارے خواب ہیں میرے گاؤں کے میرے ساتھ جڑے ہوئے, بڑی ساری خواہشیں ہیں ان کی ابھی, اور میں نے سب لوگوں کی طرح ان کو ڈبویا نہیں ہے. آپ نے مجھے 16 دن رکھا, آپ مجھے دوبارہ 16 دن رکھیں. میرے پہ ایک چھینٹا کرپشن کا نکال کے دکھائیں. پاکستان میں آج کرپشن کرنا نارمل ہے. میری فیملی نے ایک دفعہ 2000 روپے کا پیٹرول, سرکاری گاڑی کا 2000 روپے کا پیٹرول جو ہے وہ پرائیویٹ گاڑی میں ڈال دیا. میں نے اپنی فیملی سے لڑائی کی, میں نے وہ 2000 کا پیٹرول اسی ٹائم کیش کے ساتھ سرکاری گاڑی میں ڈالا. میں نے عبادت سمجھ کے یہ کام کیا ہے. سو اس لیے یا تو مجھے سزائے موت دیں, یہ والے کام میرے ساتھ نہ کریں. ہر دوسرے دن آپ میرے پہ ایف آئی آر دے دیتے ہیں. میں رانا ثناء اللہ صاحب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی بھگتے ہیں جی, ان کے رونے نکل گئے. میں ماسک مانگ رہا تھا, میں رو نہیں رہا تھا. آپ کا سانس بند ہوگا تو آپ کے منہ سے بھی نکلے گی وہ چیز. میرا سانس بند تھا. میں چپ اس لیے ہوں کہ میں بولوں گا تو اس میں بے توقیری ہے. میں بزدلی سے چپ نہیں ہوں, میں بے توقیری سے چپ ہوں. غصہ ہے ابھی میرے اندر, میں کسی اپنے کے بارے میں کچھ غلط نہ کہہ دوں, کیونکہ میں آپ اپنا آپ کے ساتھ غلط بھی کرتا ہے نا, تو آپ غلط واپس نہیں کہہ سکتے. جس سے آپ نے ساری زندگی پیار کیا ہو نا, آپ کے ساتھ وہ زیادتی بھی کر جائے تو آپ واپس غلط نہیں کہتے. مجھے ادراک ہے کہ میرے منہ سے کچھ غلط نہیں نکلنا چاہیے, ورنہ اس سے زیادہ میرے ساتھ اور کیا ہونا ہے. جو ہو چکا ہے, جو ہو رہا ہے. میری آپ نے پوری زندگی پچھلے 6 مہینے میں تباہ کر کے رکھ دی. آپ یہاں تک نہیں رکے کہ آپ نے میری بیوی پہ جھوٹے کیسز بنا دیے. میری بیوی جو کہ ایک پروفیسر ہے, پڑھاتی ہے وہاں پہ, پڑھتی ہے, پی ایچ ڈی کر رہی ہے, آپ نے اس پہ جھوٹے کیسز بنا دیے تاکہ وہ پاکستان نہ آ سکے. مجھے آپ نے ای سی ایل پہ ڈال دیا تاکہ میں اپنی فیملی سے نہ مل سکوں. سب قبول ہے, غدار مت کہیے, غدار نہیں ہوں میں. اور جو کرنا ہے وہ ایک ایف آئی آر میں کر لیجیے, آپ کے ہاتھ میں ہے. اور میں آپ کو بتا دوں, مجھے کسی نے نہیں بچانا, مجھے یہ بھی بتایا. اگر پھانسی آپ نے دینے کا سوچ لیا تو لگنی ہے.
میں حاضر ہوں, کیونکہ میں بچ نہیں سکتا تو میں اب اور کیا سوچوں, تو میں حاضر ہوں, اب کر لیجئے, اگر زندگی اتنی لکھی تو ایسے صحیح. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس دن سزائے موت دی جاتی ہے اس دن بھی نہلا کے دھلا کے دی جاتی ہے, اس دن بھی آپ کو کھانا کھلایا جاتا ہے, آپ کی کسی صورت تذلیل نہیں کی جاتی. یہ تذلیل نہ کریں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا ایف آئی آر کہاں ہے. میں ہر روز نئی ایف آئی آر ڈھونڈ رہا ہوں, عدالتوں کے چکر لگا رہا ہوں, جی بتا دے میری ایف آئی آر کہاں ہے, اور آواز بلند کرتا ہوں کہ پارٹی کے لوگ مقدمے نہیں کرتے, کہتے ہیں جی پارٹی پہ تنقید کر رہا ہے. اور بھائی میں بتا رہا ہوں, میں اسد عمر کو دیکھتا ہوں, وہ ہر عدالت کی پیشی پہ خود پہنچے ہوتے ہیں. حق کن کا لڑ رہے ہیں؟ پنجاب کے ایم پی ایز کا, کہ جلدی الیکشن ہو, اور وہاں 3 ایم پی ایز ہوتے ہیں, باقی کوئی نہیں ہوتا. تو کیا یہ غلط بات ہے اگر میں کرتا ہوں تو اس لیے آپ کے کوئی سوالات ہیں تو میں ان کا جواب دوں گا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے فواد چودھری کے کیس میں 4 دفعہ ہائی کورٹ کے جج کی بے توقیری کی, انڈین سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے 124A پہ. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.